اسلام میں موسیقی کیوں حرام ہے؟ اسلام میں موسیقی کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمتیں بیان کر دیں رضوان اسلام آباد سے۔ دیکھیں حکمتیں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نا، شریعت میں کا مدار حکمتوں پر تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو ان احکامات پر ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں۔ باقی آج بھی ماہرین بتاتے ہیں، ایک سرسری غور سے بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ سب چیزیں نشے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسلام میں شراب کیوں حرام ہے؟ چسکے ہیں ان چیزوں کے، آدمی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر نہ ملے تو اور پریشان ہوتا ہے۔ تو جو موسیقی کے رسیالے لوگ ہوتے ہیں نا، موسیقی میں بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، لیکن یہ وقتی ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر بار بار چاہیے، بار بار چاہیے، بار بار چاہیے۔ تو لوگ کہتے ہیں میں موسیقی سن کے سکون ملتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ جو موسیقی کے عادی نہیں ہوتے وہ بغیر موسیقی کے سکون میں ہوتے ہیں، پھر یہ چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو موسیقی میں آپ دیکھیں کہ لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، شراب کباب اس کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو جو لوگ شروع میں سادہ موسیقی، پھر اس سے زیادہ ایڈوانس، پھر ایک شراب کباب تک آ جاتے ہیں۔ تو اسلام گناہ کو جڑ سے ہی ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو عام طور پہ موسیقی گانے بجانے میں استعمال ہو رہی ہے، اور جو بھی ایک چل رہا ہے آج کل رواج، اس سے بہت زیادہ اجتناب ضروری ہے، اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ سے خالی دنیا میں کیا فائدہ؟ تو زیادہ انٹرٹینمنٹ میں وہ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ خوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو موسیقی اور ان چیزوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ چرسی اگر آپ سے کہے یا ہیروئنچی کہے کہ یار تم ہیروئن کے بغیر کیسے زندگی گزارتے ہو، ہیروئن میں اتنا مزہ ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہیروئنچیوں کی حالت دیکھی ہے۔ جو ہیروئن سے بچتے ہیں وہ زیادہ سکون میں ہوتے ہیں، جو ہیروئن پیتے ہیں وہ وقتی سکون تو ہے، لیکن اس کے بعد جو ان کی زندگی برباد ہوتی ہے وہ ہیروئنچی ہی جانتا ہے کہ کیسی زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو موسیقی کے رسیالے ہوتے ہیں نا، زیادہ تر خودکشیاں بھی وہ کرتے ہیں، زیادہ تر ڈپریشن کے مریض بھی وہ ہوتے ہیں، اور جو موسیقی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، تلاوت میں، نماز میں، ذکر اذکار میں دل لگاتے ہیں، وہ سکون والی زندگی میں ہوتے ہیں۔